گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ میں سے کوئی چرس ورس تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے یہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تو ممبر پہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل. وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, اب کچھ اور, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا, دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا, میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس, کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش سے جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے,
15 साल पहले की बात है। कुछ दिन पहले उस खातून का फोन आया, मेरा मियाँ बुढ़ा हो गया है। फिर कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार। अब तो हमने फोन उठाना छोड़ दिया, वरना पहले तो लड़कियों की एक लिस्ट थी हमारे पास, इतनी लड़कियां। फिर मैंने शादियां कराना ही छोड़ दी। मैंने कहा हम तो ये काम ही नहीं है हमारा। जिन्होंने MA PhD आला तालीम के चक्कर में शादी को डिले किया, अब एजुकेटेड तो बहुत हो गई, अब उन्हें कोई लिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि वो लड़का कहता है कि मैं बीवी के बगैर अधूरा हूं, मगर बीवी मुझे क्या चाहिए, कम उम्र की। बाकी जो आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी इंजीनियर हैं, तो महल्ले में एक डॉक्टर हैं हमारे ऑलरेडी मौजूद है, मैं इलाज किससे कराऊंगा? समझते हो बात? रहा ये मसला कि करोड़ों की खिदमत करना ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं अपनी जिंदगी एक ससुराल में लगा दूं। ये बात उस वक्त दूर थी जब करोड़ों की खिदमत करने वाले मार्केट से क्या हो जाते, शॉर्ट कहत पड़ जाता लोगों का। डॉक्टर ही नहीं होते मार्केट में, मर चुके होते सारे। सही है ना? सारी दुनिया पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जगह ही नहीं, यानी एडमिशन ही नहीं हो रहे होते, सीटें खाली होती, गवर्नमेंट वो बार बार कह रही होती भाई आओ यार, बंदे नहीं है मार्केट में। फिर हम कहते हैं यार एक लड़की कुर्बानी दे अपने ससुराल की और वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर की जगह संभाल ले। कैसे ही उन बच्चियों की आपको अगर नहीं समझ में आ रही, शादी ना करो भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कौम को तो खराब ना करो, कौम को तो खराब ना करो। तो जो बेसिक आपकी हंसी को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही, लग रहा है सिर्फ इन्हीं की समझ में बयान आ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं मुझे नंबर दे दो, मैं समझाऊंगा। तो नेचर से बगावत मत करो, समझते हो? नेचर से बगावत मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, खानदानों की शक्ल में पैदा की। तालीम को और शादी को एक दूसरे के अगेंस्ट मत समझो, सारे काम साथ साथ चलाओ। शादी भी हो, वक्त पे बच्चे भी हो, जितना टाइम मिलता है पढ़ते भी रहो बैठ के, उसमें क्या है? क्योंकि ये आपकी जरूरत है। नहीं तो फिर आप गोरों का बुढ़ापा जाके देख लो। हम तो यूरोप में देख कर आए हैं, अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि तरक्की की हर चीज होने के बावजूद हाल क्या, सोशल लाइफ जीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी। क्योंकि जब निकाह खत्म तो रिश्ते तो निकाह से वजूद में आते हैं ना। स्टेट से ताल्लुक है, आपस में ताल्लुक नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? थोड़ी सी एज आपकी ज्यादा हुई तो इंसानों के बजाय आपके हाथ में कुत्ते आ जाए। समझते हो ना? वहां किसी बूढ़ी औरत से आप थोड़ा हंस के बात कर लो ना, इतनी बेचारी मुतासिर होती है, उसका दिल चाहता है आपके पास साथ बैठ जाए, आप बातें करते रहो, वो सुनती रहे। ऐसी तन्हा, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं उनमें, बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं, लेकिन ना शौहर है, ना सास है, ना ससुर है, ना बेटे हैं, ना बेटियां हैं, ना बहुएं हैं, ना दामादें। ये नेचुरल है, ये मौलवी नहीं कहता, ये नेचर कहती है कि इंसान को ये लाइफ चाहिए। सिर्फ पैसे को फोकस करो और इसी को फोकस करते रहो, तरक्की तरक्की, तो बुढ़ापे में क्या नोटों से दिल बहलाओगे क्या? ये नोट बातें करेंगे तुम्हारे साथ बैठकर। वही होगा जापान में, जैसे रेंटे बंदा मिलता है ना, बंदा बूढ़ों के साथ बैठ के एक एक घंटा किराए पर बात कर रहा होता है। उन बूढ़ों में साइंटिस्ट भी होते हैं, बैंकों के मैनेजर भी होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले कंपनियों के ओनर भी होते हैं। बुढ़ापे में उनको कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कौम ने उनको जितना नचोड़ना था नचोड़ लिया, कंपनी ने उनको या बिजनेस उनको पैसे दे दिए, अब वो काम के नहीं, रिटायर है तो बैठो ना, अब हमारा क्यों खून चूस रहे हो? गवर्नमेंट उनको ओल्ड हाउस बना के दे देती है, यहाँ तुम कैरम बोर्ड खेलो, ये खेलो, वो खोलो। कह रहे हैं यार कोई बंदा ही नहीं है, कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो किराए पे बंदा मिलता है। एक घंटा के लिए जो है ना आएगा, बैठेगा, एक घंटा बात करेगा, टाइम पूरा हो गया। जैपनी है क्योंकि काम ध्यानदारी से करते हैं, तो एक घंटे बाद मार्केट से क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये लाइफ चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी आ जाए। तो इंसान की बच्ची बनो, अपने आप को किसी ठिकाने लगाओ, औलाद होगी, जो नेचुरल लाइफ है वो यही है। और डॉक्टर कहते हैं, मौलवी नहीं कह रहा, मजहब नहीं कह रहा, मजहब भी कह रहा है लेकिन आप मजहब को ना मानो, डॉक्टरों को मानो। लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी उतना बढ़ेगा और बच्चा की सेहत मुतासिर होने का खतरा भी उतना बढ़ेगा। किसी की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है कि लड़की कम उम्र होती है, उसका बच्चा सेहतमंद होता है, खुद भी सेहतमंद होती है। वो एक एज है ना, जब एज बढ़ेगी तो एज फैक्टर एक हकीकत है। बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, फिर उसमें फीड का अमल, तो फितरत से, खुदा से तुम लड़ रहे हो यार, नेचर से तुम लड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, कोई बच्ची को आप स्कूल में ये सिखाएं कि बेटा खाना पीना, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तुम 2 पराठे खाओगी, एक तुम्हारा फायदा होगा पेट का, और तुम इस टाइम में स्टडी करोगी तो करोड़ों लोगों का फायदा होगा। फिर क्लैपिंग, वाह वाह वाह। फिर लोग कहें माँ से कि आपने अपनी बच्ची की बड़ी खानदानी तरबियत की। वो अक्लमंद बैठा होगा, वो कहेगा कि तू तेरी ये तेरी जिस्मानी नीड है, तेरी बॉडी की नीड है कि पेट को भर, तू पेट को भर के तू पढ़ने में जितना टाइम मिलता है लगा दे, पहले किसको फोकस कर, पेट को भर। तो इसी तरह सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं अल्लाह ने औरत में भी रखी है, मर्द में भी रखी है। ये बॉडी की नीड है। औरत को भी बंदा चाहिए, बंदे को भी क्या चाहिए, औरत चाहिए। हम कोई एलजीबीटी थोड़ी है कि वसीम को सत्तार चाहिए, गफार को
قطب الدین چاہیے اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے؟ عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو. آپ وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لے وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں اتنے اچھے لوگ ہیں. بس بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو, یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے. کیوں؟ مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار؟ تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی؟ تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے. اول تو کھپاؤ گے کہاں ان کو؟ اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے. تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے, گھر بیٹھ کے بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی. پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح. جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے شادی کیوں کروں؟ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو؟ جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے. ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ. مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو. تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی, بہت اچھا کنٹری ہے, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا